میتھیو 8واں باب۔ جب وہ اس پہاڑ سے اترا تو بہت سی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی، اور دیکھو ایک کوڑی نے پاس آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا، میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا۔ وہ فوراً کوڑ سے پاک صاف ہو گیا۔ یسوع نے اس سے کہا، خبردار، کسی سے نہ کہنا، بلکہ جا کر اپنے تئیں کاہن کو دکھا اور جو نظر موسیٰ نے مقرر کی ہے اسے گزران، تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ اور جب وہ کفرنہوم میں داخل ہوا تو ایک صوبہ دار اس کے پاس آیا اور اس کی منت کر کے کہنے لگا، اے خداوند، میرا خادم فالج کا مارا گھر میں پڑا ہے اور نہایت تکلیف میں ہے۔ اس نے اسے کہا، میں آ کر اس کو شفا دوں گا۔ صوبہ دار نے جواب میں کہا، اے خداوند، میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، بلکہ صرف زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پا جائے گا، کیونکہ میں بھی دوسرے کے اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے ماتحت ہیں۔ اور جب ایک سے کہتا ہوں کہ جا تو وہ جاتا ہے، اور دوسرے سے کہ آ تو وہ آتا ہے، اور اپنے نوکر سے کہ یہ کر تو وہ کرتا ہے۔ یسوع نے یہ سن کر تعجب کیا اور پیچھے آنے والوں سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں نے اسرائیل میں بھی ایسا ایمان نہیں پایا۔ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ بہتیرے پورب اور پچھم سے آ کر ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے، مگر بادشاہی کے بیٹے باہر اندھیرے میں ڈالے جائیں گے، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ اور یسوع نے صوبہ دار سے کہا، جا، جیسا تو نے اعتقاد کیا تیرے لیے ویسا ہی ہو۔ اور اسی گھڑی خادم نے شفا پائی۔ اور یسوع نے پترس کے گھر میں آ کر اس کی ساس کو تپ میں پڑی دیکھا۔ اس نے اس کا ہاتھ چھوا اور تپ اس پر سے اتر گئی، اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی خدمت کرنے لگی۔ جب شام ہوئی تو اس کے پاس بہت سے لوگوں کو لائے جن میں بدروحیں تھیں۔ اس نے روحوں کو زبان ہی سے کہہ کر نکال دیا اور سب بیماروں کو اچھا کر دیا، تاکہ جو یسایہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ اس نے آپ ہماری کمزوریاں لے لی اور بیماریاں اٹھا لی۔ جب یسوع نے اپنے گرد بہت سی بھیڑ دیکھی تو پار چلنے کا حکم دیا، اور ایک فقیر نے پاس آ کر اس سے کہا، اے استاد، جہاں کہیں تو جائے گا میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ یسوع نے اس سے کہا کہ لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں۔ ایک اور شاگرد نے اس سے کہا، اے خداوند، مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں۔ یسوع نے اس سے کہا، تو میرے پیچھے چل اور مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے۔ جب وہ کشتی پر چڑھا تو اس کے شاگرد اس کے ساتھ ہو لیے، اور دیکھو جھیل میں ایسا بڑا طوفان آیا کہ کشتی لہروں میں چھپ گئی، مگر وہ سوتا تھا۔ انہوں نے پاس آ کر اسے جگایا اور کہا، اے خداوند، ہمیں بچا، ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ اس نے ان سے کہا، اے کم اتقادو، ڈرتے کیوں ہو؟ تب اس نے اٹھ کر ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور بڑا امن ہو گیا، اور لوگ تعجب کر کے کہنے لگے، یہ کس طرح کا آدمی ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں۔ جب وہ اس پار گدرینیوں کے ملک میں پہنچا تو دو آدمی جن میں بدروحیں تھیں قبروں سے نکل کر اس سے ملے۔ وہ ایسے تند مزاج تھے کہ کوئی اس راستہ سے گزر نہیں سکتا تھا، اور دیکھو انہوں نے چلا کر کہا، اے خدا کے بیٹے، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو اس لیے یہاں آیا ہے کہ وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالے؟ ان سے کچھ دور بہت سے سوروں کا غول چل رہا تھا۔ پس بدروحوں نے اس کی منت کر کے کہا کہ اگر تو ہم کو نکالتا ہے تو ہمیں سوروں کے غول میں بھیج دے۔ اس نے ان سے کہا، جاؤ۔ وہ نکل کر سوروں کے اندر چلی گئی، اور دیکھو سارا غول کراڑے پر سے جھپٹ کر جھیل میں جا پڑا اور پانی میں ڈوب مرا۔ اور چرانے والے بھاگے اور شہر میں جا کر سب ماجرا اور ان کا احوال جن میں بدروحیں تھیں بیان کیا۔ اور دیکھو سارا شہر یسوع سے ملنے کو نکلا اور اسے دیکھ کر منت کی کہ ہماری سرحدوں سے باہر چلا جا۔ آمین۔ یسوع پہاڑ سے اترے تو ان کا دل ان مصائب پر رحم سے بھر گیا جو انہوں نے لوگوں کے درمیان دیکھے۔ پہاڑی خطبہ وادیوں میں گونج رہا تھا، اور محبت اور امید کا پیغام پسماندہ اور بھولے بھالے لوگوں کے درمیان پہنچ چکا تھا۔ پھر بھی اس کی رہنمائی کے متلاشی ہجوم کے درمیان جزام کا شکار ایک شخص ابھرا،
اس کی جلد اس کمزور بیماری کی وجہ سے تباہ ہو گئی جس نے اسے معاشرے سے بے دخل کر دیا تھا۔ کوڑی عاجزی کے ساتھ یسوع کے پاس آیا۔ اس کے چہرے سے مایوسی جھلکتی تھی۔ اس نے التجا کی، خداوند، اگر آپ چاہیں تو مجھے پاک صاف کر سکتے ہیں۔ اس کے الفاظ میں شدید خواہش تھی۔ اس حالت سے بحالی کے لیے ایک بے چین التجا جس نے نہ صرف اس کے جسم کو نقصان پہنچایا تھا بلکہ اسے انسانی تعلق سے بھی دور کر دیا تھا۔ یسوع کوڑی کے پکے ایمان سے متاثر ہو کر آگے بڑھے اور اسے چھوا، ایک آواز کے ساتھ جو الہی اختیار کے ساتھ گونج رہی تھی، پاک صاف ہو جاؤ۔ کوڑی کی جلد جو کبھی اس کی تکلیف کا ایک عجیب و غریب منظر پیش کیا کرتی تھی، فوراً سے ٹھیک ہو گئی، صحت مند ہو گئی۔ وہ بیماری جس نے اسے اتنے عرصے سے الگ تھلگ کر رکھا تھا، اس کی جگہ خدائی فضل کے شفا بخش لمس نے لے لی تھی۔ یسوع کی معجزانہ شفا یابی کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، جس سے لوگوں میں امید اور توقعات کی لہر دوڑ گئی۔ صوبہ دار ایک اٹل ایمان اور فرما بردار آدمی اپنے مفلوج خادم کو لیے یسوع سے مدد طلب کرتا ہے، ایک سادہ حکم کے ساتھ، جاؤ۔ یسوع نے نوکر کی صحت بحال کر دی اور صوبہ دار کو اس طاقت کے خوف میں چھوڑ دیا جس کا اس نے مشاہدہ کیا تھا۔ جیسے ہی یسوع نے گلیل کے سمندر کو عبور کیا، ایک طوفان آیا جس نے کشتی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس میں وہ اور اس کے شاگرد سفر کر رہے تھے۔ طوفان غضبناک تھا، لہریں کشتی پر ٹکرا رہی تھی جبکہ شاگرد خوف سے کانپنے لگے تھے۔ پھر بھی یسوع پرسکون رہے۔ ان کی موجودگی افراتفری کے درمیان سکون کی روشنی تھی۔ انہوں نے ہوا اور پانی کو نرمی سے جھڑک دیا اور طوفان کو رکنے کا حکم دیا اور سمندر فوراً ساکت ہو گیا۔ شاگرد یسوع کی الہی طاقت کے مظاہرے سے مغلوب ہو کر خود فطرت پر اس کے اختیار پر حیران ہوئے، لیکن یسوع کے معجزات محض تفریحی تماشے نہیں تھے۔ ان کے معجزے انسانیت سے واضح محبت کا اظہار تھے۔ ایک آدمی جس کو بہت سی روحوں نے جکڑا ہوا تھا، یسوع نے تاریکی کی قوتوں پر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف آدمی کے جسم کو بلکہ اس کی روح کو بھی آزاد کر دیا۔ جو یسوع کی خدمت کا آغاز ہوا، ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور دور دراز سے بھیڑ جمع ہو گئی۔ پھر بھی ان کو پتا تھا کہ ان کی شہرت عارضی ہے اور ان کی حقیقی تکمیل خدا اور اس کے لوگوں کی خدمت کرنا ہے۔ اس نے اپنے شاگردوں کو اس ظلم و ستم کے بارے میں خبردار کیا جو اس کی پیروی کرنے پر انہیں برداشت کرنا پڑے گا، انہیں یاد دلاتے ہوئے کہ راست بازی کا راستہ اکثر مشکلات کی طرف لے جاتا ہے، لیکن اس نے انہیں ابدی اجر کا وعدہ بھی پیش کیا۔ انہیں یقین دلایا کہ ان کی ثابت قدمی بے فائدہ نہیں جائے گی۔ یسوع کی زندگی محبت اور قربانی کے تضاد کا ثبوت تھی۔ انہوں نے بیماروں کو شفا بخشی، بدروحوں کو نکالا، مردوں کو زندہ کیا۔ ان کے کاموں نے مصائب کے لیے بے پناہ ہمدردی کو فروغ دیا۔ اس کے باوجود انہوں نے حتمی قربانی کا وزن بھی اٹھایا، یہ جانتے ہوئے کہ انسانیت سے ان کی محبت انہیں صلیب تک لے جائے گی۔ آگے آنے والے چیلنجوں سے بے خوف ہو کر انہوں نے سکھانا اور شفا دینا جاری رکھا۔ ان کے الفاظ اور اعمال ان لوگوں کے دلوں پر نہ مٹنے والے نقوش چھوڑ گئے تھے جنہوں نے اس کا سامنا کیا۔ ان کی منادی امید کی کرن تھی، ایک یاد دہانی تھی کہ اندھیرے میں بھی محبت اور شفقت غالب آ سکتی ہے۔ آمین۔